عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہستی کامل سائیں محب محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ۔ سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایرانی بلوچوں کے ایک قبیلے شہلی بلوچ سے تھا، جو قبیلہ ایرانی بلوچستان کے کوہ زندہ کے دامن میں موجود ایک قصبے دارا ہوگ میں رہائش پذیر تھا۔ بعد میں یہ قبیلہ سندھ کے ایک قصبے کنری میں آ کے سکون پذیر ہوا۔ سائیں محمد علی بلوچ کی اس جہاں فانی میں آمد 16 اکتوبر 1952 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا بچپن کنری میں گزرا۔ آپ نے پرائمری کے 5 درجے کوٹ غلام محمد میں پاس کیے۔ میٹرک قاضی سلطان مومن ہائی اسکول کنری سے پاس کیا۔ اسی طرح 1973 عیسوی میں شاہ عبداللطیف کالج میرپور خاص سے انٹر امتحان دیا۔ اور دیکھا جائے تو خالق کائنات ہر بندے کو اس کے استعداد کے مطابق دنیا میں کسی نہ کسی کام کے لیے چن لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کی جوانی میں ہی ایک اعلیٰ روحانی کام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ جب آپ میرپور خاص کالج میں پڑھ رہے تھے تو وہاں وقت کے قلندر بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ ایک ٹیچر کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ایک اعلیٰ روحانی شاگرد کے طور پہ چن لیا تھا، لیکن اس وقت ان پر اس بات کا انکشاف نہ کیا، کیونکہ سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو ابھی ابتدائی روحانی تعلیم حاصل کرنا تھی۔ سائیں عبدالرحمن شاہ شہید کا فیضان نظر اور سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ۔ سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کے اندر میں ایک روحانی تڑپ اور پیاس بچپن سے موجود تھی، اور وہ اپنی روحانی آبیاری کے لیے ہمیشہ مرشد کامل کی تلاش میں رہتے تھے۔ اور یہی تڑپ اور پیاس انہیں 1964 عیسوی میں سلطان آباد کے قریب قطب الاقطاب سائیں عبدالرحمن شاہ شہید کی مزار اقدس پر لے آئی۔ آپ سردی ہو کے گرمی، بارش ہو کے دھوپ، ہر حال میں استقامت اور تسلسل کے ساتھ سائیں عبدالرحمن شاہ کی مزار پہ اپنی روحانی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ اور پھر بقول سائیں محمد علی بادشاہ کے ایک دن خود سائیں عبدالرحمن شاہ نے نفس نفیس جسمانی طور پر اپنی قبر مبارک سے باہر آئے اور سائیں محمد علی بادشاہ کو اپنے سینے سے لگایا اور روحانی علم منتقل کرنے کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا محمد علی، آج کے بعد ہم نے آپ کو لال قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ کے سچے خدمتگار اور عقیدت مند میاں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کیا، اور آگے وہی آپ کو روحانی راز اور طریقت کا سفر سکھائیں گے۔ سائیں عبدالرحمن شاہ کے حکم کے مطابق سائیں محمد علی بلوچ سیون شریف بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ان کو اپنا مدعا سنایا۔ اس کے بعد بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو درود پاک کی تعلیمات سکھانے کے ساتھ ساتھ سندھ کے لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی دربار اقدس میں پیش کیا، جہاں سے سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار تک رسائی حاصل ہوئی، اور آپ کو وہاں سے درود پاک کی تبلیغ کا کام سپرد ہوا۔ بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے 1988 میں انجمن غلامان قلندر کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس تنظیم کے پہلے صدر کے طور پہ سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح ماضی قریب کی تاریخ گواہ ہے کہ جو سبق سائیں محمد علی بلوچ رحمت اللہ علیہ کو مرشد کی دربار سے ملا، آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک اس پر عمل کیا۔
سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد سے لے کر پاکستان کے اندر اور باہر، آپ نے پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، میدانی علاقوں سے لے کر ریگستانوں تک، دشوار گزار گھائیوں تک درود پاک کی تعلیم کا کام کیا۔ بقول کسی شاعر کے کہ میرے محبوب نے مجھ کو حکم دیا، میرے محبوب نے مجھ کو حکم دیا کہ چلتے رہو، اور پھر میں سردی گرمی میں میدانی، پہاڑی اور دشوار گزار راستوں پر چلتا رہ گیا، یہاں تک کہ موت کے فرشتے نے آ کے میری دروازے پہ دستخط دی۔ سو یقیناً سائیں محمد علی بادشاہ، محب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محب قلندر شہباز رحمت اللہ علیہ، محب بابا سائیں احمد علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اور محب سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ الطاف ملکانی صاحب۔